مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست قرآن و سنت کی روشنی میں نبوت اور رسالت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی یہ چھٹی نشست ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم قرآن و سنت کی معطر سبزہ زار میں اترے، نبوت اور رسالت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ادارہ نبوت، ادارہ رسالت، اس کا مفہوم ایک مرتبہ پھر اپنے ذہنوں میں تازہ کرتے چلے۔ انسان بیک وقت خیر اور شر کا مجموعہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی پالیسی، اللہ رب العالمین کا پروگرام انسان سے متعلق کچھ یوں ہے کہ انسان آزمائشی اور امتحانی مخلوق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طور پر پیدا کیا ہے کہ ایک پہلو سے وہ فرشتہ صفت ہے اور دوسرے پہلو سے وہ نیرا حیوان ہے۔ انسان کی ملکیت کو بہیمیت پر غالب رکھنے کے لیے، انسان کے خیر کے پہلو کو شر کے پہلو پر غالب رکھنے کے لیے، انسان کی نیکی کی طاقت کو بدی کی طاقت پر غالب رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے درمیان ادارہ نبوت، ادارہ رسالت قائم کیا، تاکہ یہ ادارہ اور اس ادارے کے ممبر، جنہیں ہم انبیاء اور رسول کہتے ہیں، وہ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا آخری درجے میں جا کر انتظام اور اہتمام کریں۔ سیرت النبی کا مفہوم بھی سمجھتے چلیں، چونکہ ہمارے ہاں سیرت النبی کانفرنسز ہوتی ہیں، سیرت النبی کے حوالے سے محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ سیرت کا لغوی معنی ہے حالت، ہیئت، طور، طریق، روش۔ سورہ طٰہٰ اس کی آیت نمبر 21 ہے، جس کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کے کہنے سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لٹھیا زمین پر ڈالی، وہ سانپ کی شکل اختیار کر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے کہا خذ ولا تخف، اے موسیٰ اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے دوبارہ اسی روش پر لوٹا دیں گے جس روش پر یہ پہلے تھی۔ سیرت النبی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول کے اقوال، اللہ کے رسول کے افعال، اللہ کے رسول کی عادات، بلکہ ہم یوں کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی، اسے کہا جاتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی آیات 45 اور 46 میں انبیاء کا مشن بتایا ہے، انبیاء کی ذمہ داری بتائی ہے، اور انبیاء کا مشن اور ان کی ذمہ داری بتاتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ کی حیثیت سے، خوشخبری دینے والا کی حیثیت سے، خبردار کرنے والا کی حیثیت سے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی حیثیت سے اور روشن چراغ کی حیثیت سے ان کے درمیان مبعوث کیا ہے۔
اب انبیاء اور رسولوں کے مشن میں، ان کی ذمہ داریوں میں جو سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے یہاں کوٹ کی ہے، جس کو بیان کیا ہے، وہ ہے شاہد۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کس چیز پر شاہد ہوتا ہے؟ نبی کس چیز پر گواہ ہوتا ہے؟ نبی اللہ تعالیٰ کے دین پر گواہ ہوتا ہے، نبی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر گواہ ہوتا ہے، نبی اللہ رب العالمین کی مرضیات کا گواہ ہوا کرتا ہے۔ اب اگر نبی، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ ہیں، اپنی امت پر شاہد ہیں، تو ہم ان کی شہادت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک ہے آپ کی قولی شہادت، دوسری ہے آپ کی عملی شہادت، اور تیسری ہے آپ کی اخروی شہادت۔ یعنی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اپنی امت کے لیے گواہ ہے۔ اب چاہے اس کا تعلق توحید سے ہو، آخرت سے ہو، جنت جہنم سے ہو، اخلاق تہذیب شائستگی سے ہو، حلال حرام سے ہو، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول امت کے لیے گواہ ہے۔ اور یقین جانیے آپ کہ اگر ہم تمام دوست پوری ملت اسلامیہ نبی علیہ السلام کے ایک ایک قول کو اپنے گلے کا ہار بنا لے، اس میں ہماری دنیاوی کامیابی بھی ہے اور اس میں ہماری اخروی کامیابی بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا جو ایک ایک قول ہے، نبی علیہ السلام کا جو ایک ایک فرمان ہے، اگر پوری ملت اسلامیہ اس کو اپنے گلے کا ہار بنا لے، یقین جانیے دنیاوی کامیابی بھی ہے، اخروی کامیابی بھی ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہمارے لیے گواہ شہادت ہے، اس کو صرف مثالوں سے سمجھنا ہے نا۔ میں صرف 3 مثالیں یہاں رکھتا ہوں۔ میں آپ کو پوری ملت اسلامیہ اگر یہ چاہتی ہے کہ ہمارے دلوں کی دنیا روشن ہو جائے، یعنی ہمارے دلوں کی دنیا میں سورج کی آفتابی ہو، چاند کی مہتابی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس پر من وعن عمل کر لیں۔ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی کی رضا نہیں چاہیے، صرف رب العالمین کی رضا چاہیے، چونکہ وہ راضی پوری خلقت راضی، اگر وہ ناراض تو پوری خلقت کی رضامندی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن پوری ملت اسلامیہ کی دلوں کی دنیا بدل سکتی ہے، اندر کا جنگل کٹ سکتا ہے، صاف ہو سکتا ہے۔ اب اگر میں اور آپ، پوری ملت اسلامیہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے درمیان جو باہمی تبادلہ خیال ہو وہ مسکراہٹوں کے اندر ہو، ہمارا تعلق عزت اور احترام کا ہو، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ ہو وہ قدر و منزلت کا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا کافی ہے اگر ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اللہ کے رسول نے کہا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک کلمہ گو اپنے دوسرے کلمہ گو کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اگر اس ایک حدیث پر عمل ہو جائے، بلکہ حدیث کے ٹکڑے پر عمل ہو جائے، ہماری جان محفوظ، ہمارا مال محفوظ، ہماری عزتیں محفوظ ہو جائے۔
میں اور آپ بلکہ پوری ملت اسلامیہ یہ چاہے گی کہ ہماری اقتصادیات مضبوط ہو جائے، ہماری معیشت مضبوط ہو جائے، ہماری سیاسیات کے اندر برکت پیدا ہو جائے، ہم قرض کی معیشت سے باہر آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس پر عمل کرنا ہے، چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محترم ہم نے آپ کو گواہ کی حیثیت سے بھیجا ہے، تو آپ کا ہر قول ملت کے لیے کیا ہے؟ گواہ ہے، شاہد ہے۔ آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، یعنی فائنلی نہیں ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکا کہ انہیں حلال کی فہرست میں رکھیں یا حرام کی فہرست میں رکھیں۔ دو سے زیادہ رائے قائم ہو گئی۔ ہمارے رسول نے کیا کہا؟ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ۔ بھائی حرام سے تو اپنے آپ کو بچانا آسان ہے، لیکن جو مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا گیا، اس نے اپنا دین، اپنی عزت کو محفوظ بنا لیا۔ تو اگر ہم اپنی معیشت، اپنی معاشرت، اپنی سیاست کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کی طرف سے برکتوں کا نزول اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو حلال تک محدود رکھیں، حرام کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ نبی علیہ السلام کو قرآن نے شاہد کہا۔ آپ کا عمل، آپ کی ایک ایک ادا ہمارے لیے گواہ ہے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے گواہ ہے۔ اب ظاہر ہے ہم مثال کے طور پر چند باتیں سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ میں تو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو نبی آتا ہے، جو رسول خدا کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، وہ ٹارگیٹس لے کر آتا ہے، وہ اہداف لے کر آتا ہے، اس کی پوری زندگی با مقصد زندگی ہوتی ہے، اس کا ایک ایک اشارہ با مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک ایک قیمتی لفظ ہمارے لیے حکمت کے موتی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اللہ رب العالمین سے کس طرح کا تعلق تھا ہم سب جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اس مضبوط تعلق کو مضبوط تر کرنے کے لیے جس طرح 5 وقت کے فرائض ادا کرتے تھے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ یہ پوری ملت اسلامیہ کی میں توجہ دلا رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، یعنی اس بیماری میں ہے جس بیماری سے اللہ کے رسول جاں بر نہیں ہو سکے، دنیا سے انتقال کر گئے۔ رسول کی حالت یہ ہے، اللہ کے رسول اٹھ نہیں سکتے تھے، رسول اٹھتے تھے بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو اس بیماری کے دوران میں کچھ افاقہ وقتی طور پر محسوس ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی کے مصلی پر پتہ ہے کس طرح آئے ہیں؟ یمشی بین رجلین، 2 لوگوں کا سہارا لے کر، اور وہ سہارا دینے والے غالباً عباس اور علی رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ اور راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ عائشہ سے مصلی کی طرف لائے جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام کی ٹانگیں جو تھیں، پیر جو تھے، وہ زمین سے رگڑ کھا رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین سے نبی علیہ السلام کا جو تعلق تھا، اور اس تعلق کے لیے نبی علیہ السلام 5 وقت کی فرض نماز جس طرح ادا کرتے تھے، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ عملی شہادت ہے۔ پھر دوستو، نبی علیہ السلام کا اخلاق یہ عملی شہادت ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول کی ملنساری، نبی علیہ السلام کی لوگوں کی آؤ بھگت، نبی علیہ السلام کے چہرے پر جو خوش روئی ہوا کرتی تھی دیگر لوگوں کے لیے، قرآن نے اسے کہا نا سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ تر مرتبے پر ہیں۔ اور جب انگلش مترجم نے ترجمہ کیا تو کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایگزالٹڈ کیریکٹر کے مالک تھے، یعنی ایک امتیازی حیثیت حاصل تھی نبی علیہ السلام کے اخلاق۔ تو اللہ کے رسول کا اخلاق کیا ہے؟
ہمارے لیے گواہ، ہم پوری ملت اسلامیہ کے لیے شہادت ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت آتی ہے، عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول سے کئی سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا ای الایمان افضل، اللہ کے رسول یہ بتائیے کون سا ایمان افضل ہے؟ ایمان تو سب کے پاس ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا تھا خلق حسن، اس شخص کا ایمان افضل ہے جس کے پاس اعلیٰ تر اخلاق ہے، جس کے پاس نمایاں تر اخلاق کی دولت موجود ہے۔ اور اسی طرح دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب نبوت، صاحب رسالت ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب ریاست بھی تھے، صاحب حکومت بھی تھے، صاحب عدالت بھی تھے، تو یہاں بھی پوری ملت اسلامیہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جو ہے وہ گواہ ہے۔ اب اللہ کے رسول صاحب ریاست، صاحب حکومت ہے، ایک ایک درہم، ایک ایک دینار کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پبلک پراپرٹی سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اگر ایک دینار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تکیے کے نیچے رکھا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کو نیند نہیں آ رہی کہ نہ جانے کس کا حق ہے جو میرے تکیے کے نیچے اس وقت موجود ہے۔ اور اللہ کے رسول اگر صاحب عدالت ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انصاف نہ اپنے کو دیکھتا تھا نہ پرائے کو دیکھتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو عدل کرتے تھے، جو انصاف کرتے تھے، وہ خاندانی خون کی بنیاد پر نہیں کرتے تھے، وہ انسانی خون کی بنیاد پر کیا کرتے تھے۔ تو قرآن اللہ کے رسول کیا کہہ رہا ہے؟ شاہد، آپ کا قول ہمارے لیے گواہ ہے، آپ کا عمل ہمارے لیے گواہ ہے۔ اور انبیاء کی ایک گواہی اپنی ملتوں کے لیے ہے جسے کہا جاتا ہے اخروی شہادت۔ بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں، نبی کی اخروی شہادت صرف اس حد تک ہے کہ نبی کل قیامت کے دن خدا کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہے گا کہ اے اللہ، جس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ نے مجھے دی تھی، بے کم و کاست وہ پیغام میں نے آگے پہنچا دیا۔ یہ ہے اخروی شہادت۔ وہ مسلمان بھائی، وہ مسلمان دوست جو اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ نبی حاضر ناظر ہے، وہ ہمارے تمام اعمال پر نگراں ہیں اور کل قیامت کے دن وہ ہمارے اعمال کی گواہی دے گا، تو قرآن و سنت کے خلاف یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اس غلط فہمی کو تمام مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے سے دور کر لیں۔ اگر آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 کا مطالعہ کریں، ہم سب جانتے ہیں سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، صلح حدیبیہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور جمع کر کے کہے گا یہ بتاؤ تمہیں تمہاری دعوت کا کیا جواب ملا؟ وہ کہیں گے اے اللہ، جب تک ہم ان کے درمیان موجود تھے تو ہم ان پر نگراں تھے، اور جب ہم ان کے درمیان سے اٹھا لیے گئے تو ہمیں نہیں پتا کہ بعد میں ہماری قوم نے کیا کیا ہے، ان کے اعمال کیسے تھے، ان کے کرتوت کیا تھے۔ انک انت علام الغیوب، آپ ہی ہیں جو پوشیدہ رازوں کو جانتے ہیں۔ اور یہی سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 117 ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے پوچھیں گے اے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے مجھے اور میری ماں کو خدا کے مقابلے میں معبود بنا لو؟ وہ کیا کہیں گے؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اے اللہ، جب تک میں لوگوں کے درمیان موجود تھا، میں ان کا نگراں تھا، جب آپ نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا تو اے اللہ مجھے نہیں پتا میرے بعد کیا ہوا ہے، آپ ہی نگرانی کرنے والے ہیں اور ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو اس عقیدے پر ایک ایمانی نظر ضرور ڈال لینا چاہیے، ورنہ رسول اخروی حوالے سے جو شہادت دے گا وہ صرف اس بات کی
کہ اس نے خدا کا پیغام بے کم و کاست لوگوں تک پہنچا دیا۔ قبل اس کے کہ میں شفاعت نبی کا ایک حساس مسئلہ، ایک سینسٹیو مسئلہ چھیڑ دوں، مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ایک دو باتیں ضرور کہنا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فلسطین کو ارض مقدس کہا ہے، بالکل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں ارض مقدس کہا ہے، لیکن اسی سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے پوری کہانی بتا دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان یہودیوں نے اس ارض مقدس کو حاصل کرنے کے لیے کتنے لیت و لعل سے کام لیا ہے، کتنے حیل و حجت سے کام لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیت و لعل پر، ان کے حیل و حجت پر، ان کے جھوٹے بہانوں پر ان کو سزا دی، 40 سال تک مارے مارے پھرے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کر جانے کے بعد یوشع بن نون کے زمانے میں ارض مقدس فتح ہوا ہے۔ پھر تاریخ دوستو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے بیت المقدس اور فلسطین میں یہودیوں کی جو انٹری ہے وہ 1300 قبل مسیح میں، اور 2 صدیوں کی مسلسل کشمکش کے بعد یہودی فلسطین پر قابض ہوئے ہیں۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں شمالی فلسطین یہودیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، اسیریا نے اس پر قبضہ کر لیا اور یہودیوں کو وہاں سے نکال کر غیر قوموں کو آباد کر دیا، اور زیادہ تر وہ غیر قومیں عربی النسل تھیں۔ 6 صدی قبل مسیح میں جنوبی فلسطین بھی یہودیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ بابل کا بادشاہ بخت نصر وہ اس پر قابض ہوا، اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا۔ ہاں، پھر جنوبی فلسطین میں ایرانیوں کے دور حکومت میں ایک مرتبہ پھر یہودیوں کو بسنے کا موقع ملا، آباد ہونے کا موقع ملا، لیکن 135 عیسوی میں رومیوں نے پورے فلسطین سے یہودیوں کو نکال دیا، اور جنوبی فلسطین کے اندر بھی عربی النسل قبائل آباد ہو گئے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہودی شمالی فلسطین میں 400 سے 500 سال رہے ہیں، جنوبی فلسطین کے اندر 800 سے 900 سال رہے ہیں، جبکہ عربی النسل لوگ شمالی فلسطین میں 2500 سال سے رہتے آ رہے ہیں، اور جنوبی فلسطین کے اندر 2000 سال سے رہتے آ رہے ہیں۔ اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فلسطین آزاد ہوا تھا تو اس وقت فلسطین میں یہودیوں کی حکومت نہیں تھی، بلکہ یہودیوں کی آبادی بھی برائے نام تھی وہاں۔ طوفان الاقصی کو 1 سال ہو گیا۔ اس 1 سال میں کچھ ہماری غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں، کچھ ہماری خوش فہمیاں بھی دور ہوئی ہیں۔ دیکھیں، ہماری جو غلط فہمی دور ہوئی ہے، چونکہ اس 1 سال کے اندر 50,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں، 1 لاکھ یا اس سے زائد زخمی ہوئے ہیں، لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں، پورا غزہ کھنڈر بن چکا ہے۔ ہماری یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ امریکہ اور یورپ یہ سیکولر اسٹیٹ ہے، یہ یہودی اسٹیٹ ہے، یہ یہودی سپورٹر ہے۔ ہماری یہ غلط فہمی دور ہو چکی ہے کہ امریکہ اور یورپ وہاں لوگوں کو شخصی آزادی حاصل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ فلسطینیوں کے حق میں نکلے ہیں، چاہے وہ طلبہ تھے، چاہے وہ پروفیسر تھے، انہیں سڑکوں پر گھسیٹا گیا ہے۔ ہماری یہ غلط فہمی دور ہو چکی ہے کہ امریکہ اور یورپ یہ انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں۔ چونکہ 1 سال سے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، سب نے اپنے لب سیے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ غلط فہمی دور ہو چکی ہے کہ کوئی دنیا کے اندر بین الاقوامی ادارہ ہے UN کے نام سے،
جس کا کام یہ ہے کہ وہ انسانی جانوں کو تحفظ فراہم کرے اور انسانوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ ہماری یہ غلط فہمی دور ہو چکی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی عالمی عدالت موجود ہے جس کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے۔ تو جس طرح ہماری کچھ غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں، اسی طرح ہماری کچھ خوش فہمیاں بھی دور ہوئی ہیں، اور ہماری یہ خوش فہمی ختم ہو چکی ہے، دور ہو چکی ہے کہ جناب قرآن، نبی اور اللہ کے نام سے کوئی مؤثر امت محمد دنیا کے اندر اپنا وجود رکھتی ہے۔ ہماری یہ خوش فہمی ختم ہو چکی ہے۔ ہماری یہ خوش فہمی دم توڑ چکی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی OIC نامی ادارہ ہے جس کی ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کے اقتصادی اور سیاسی حقوق کا تحفظ کرے، اور ہماری یہ خوش فہمی بھی دور ہو چکی ہے کہ کوئی مسلمانوں میں ایسا لیڈر بھی موجود ہے جو عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے اور مسلمانوں کے سلگتے ہوئے مسائل کو اجاگر کر سکے۔ لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ دن ہمیں دکھائے کہ پوری دنیا کے اندر انصاف ہو، نہ صرف اسلامی ممالک میں، پوری دنیا کے اندر انصاف ہو۔ اب میں ایک بہت حساس موضوع، نبوت اور رسالت کی حقیقت سے تعلق رکھتا ہوا آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ ہے شفاعت نبی۔ اچھا، میں اسے سینسیٹیو یا حساس کیوں کہہ رہا ہوں؟ جس دوست کا قرآن کا مطالعہ ہے وہ جانتا ہے یہود و نصارہ کی تباہی کا ذمہ دار اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ شفاعت کا اندھا بہرا عقیدہ ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کے اندر جو اخلاق تباہ ہوئے، یہود و نصارہ کے اندر جو انسانیت دم توڑ گئی، وہ شفاعت کے اندھے بہرے عقیدے کی وجہ سے۔ اچھا، شفاعت کا اندھا بہرا عقیدہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت کے لیے نہ کوئی قرآنی اصول ہے اور شفاعت کے لیے نہ کوئی خدائی اصول ہے، بلکہ جس کا دل چاہا اس نے شفاعت کر دی، جو چاہا شفاعت میں کہہ دیا۔ بلکہ ہمارے ہاں تو یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کے بارگاہ میں بگڑ کر بیٹھ سکتے ہیں، اپنی بات منوا کر ہی چھوڑ سکتے ہیں، اور خدا نعوذ باللہ من ذالک ان کے سامنے بے بس ہے کہ جناب ان کی بات لازمی سنیں اور مانیں۔ تو آج مسلم دنیا کے اندر بھی جو بے عملی ہمیں نظر آتی ہے، بد اخلاقی ہمیں نظر آتی ہے، کرپشن ہمیں نظر آتی ہے، جو بددیانتی ہمیں نظر آتی ہے، بے اصولی نظر آتی ہے، وہ شفاعت کے اندھے بہرے عقیدے کی وجہ سے۔ اس لیے ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے اسے شفاعت کا قرآنی عقیدہ اور قرآنی نظریہ معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں قرآن میں اتر کر ان اصولوں کو آپ کے سامنے رکھوں جن اصولوں کی روشنی میں ہی کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی حافظ قرآن، کوئی شہید شفاعت کر سکتا ہے، چند باتوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی بات، میں نے کہا دل دماغ حاضر رکھیے گا، بہت حساس، بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے دوست۔ ایمان کے اندر ایسی اسپرٹ موجود ہے کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ ٹھیک، اگر آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 38 کا مطالعہ کریں، ہم سب جانتے ہیں سورہ انفال یہ غزوہ بدر پہ تبصرہ ہے، اور غزوہ بدر کیا ہے کہ قریش مکہ مسلم اور کافر کی حیثیت میں ایک دوسرے کے سامنے تھے، سگے رشتہ دار، سگا خون ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، کفر اور اسلام کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ تو سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر پہ تبصرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیں، کون سے کافر؟ قریش مکہ کے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریش مکہ کے کافروں سے کہہ دیں آپ، اگر اب بھی یہ لوگ باز آ جائیں اپنے کفر سے، اب بھی یہ باز آ جائیں اپنے شرک سے، یغفر لہم ما قد سلف، ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ چونکہ ہم سب جانتے ہیں قانون کی فطرت یہ ہے کہ قانون کا اطلاق
حاضر اور استقبال میں ہوا کرتا ہے، نہ کہ قانون کا اطلاق ماضی سے ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے جو گناہ پہلے کیے گئے تھے۔ دوسری بات، اب ایک شخص صاحب ایمان ہے، صاحب اسلام ہے، اور انسانی بنیادوں پر اس سے گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے، مذہب اسلام نے توبہ استغفار کا دروازہ اس کے لیے کھلا رکھا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ توبہ استغفار کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، جس کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا اس وقت تک توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہے۔ انسانی زندگی میں جب تک آخری ہچکی نہ آ جائے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جس کو ہمارے رسول نے کہا تھا ما لم یغرغر۔ تو اگر انسانی بنیادوں پر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کے لیے توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے اللہ رب العالمین قیامت میں جو فیصلے کریں گے وہ مکافات عمل کی بنیاد پر کریں گے، یعنی آپ کا عمل اچھا ہوگا تو وہاں آپ کے لیے جزا ہے، آپ کا عمل برا ہوگا تو وہاں آپ کے لیے سزا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زلزال میں کیا کہا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا، جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ ایک چوتھی بات بھی سمجھیں دوست، دیکھیں دین کا جو اصل ٹیکسٹ ہے، دین کا جو اصل متن ہے وہ ہے قرآن، حدیث اس کی شرح ہے، حدیث اس کا بیان ہے۔ اسی لیے کسی صحیح حدیث کا ایسا مفہوم ہم نہیں لے سکتے جو قرآن کے خلاف ہو، یعنی کسی بھی صحیح حدیث کا وہی مفہوم لیا جا سکتا ہے جو قرآن کے مطابق ہو، صحیح حدیث کا کوئی ایسا مفہوم نہیں لیا جا سکتا جو قرآن کے خلاف ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی میری باتیں؟ اب اگر یہ چند باتیں آپ نے سمجھ لی، قرآن کے اندر ہم اترتے ہیں، وہاں اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتائیں گے کہ شفاعت کا اصول کیا ہے، شفاعت کا قرآنی قاعدہ کیا ہے، ضابطہ کیا ہے۔ دیکھیں پہلی بات، شفاعت کا سارا اختیار وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اگر آپ مطالعہ کر سکیں سورہ زمر، مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 44، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو شفاعت کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ دوسری بات، شفاعت صرف وہ شخص کر سکے گا جس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اذن مل جائے، جس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت مل جائے۔ اللہ رب العالمین کے اذن، اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ کئی آیتیں ایسی موجود ہیں قرآن میں جہاں لفظ اذن آیا ہے، میں صرف ایک مقام آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی ہے، اس کی آیت نمبر 3 رب العالمین فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب، تمہارا خدا وہ ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو 6 ادوار میں، 6 پیریڈ میں پیدا کیا، اور پھر کائنات بنانے کے بعد تمہارا خدا علت العلل کی حیثیت سے پردہ غیب میں نہیں چلا گیا، بلکہ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا، اور کائنات بنانے کے بعد پوری کائنات کا نظام وہ خود چلا رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی شفاعت کر سکتا ہے، کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بعد۔ اگر یہ باتیں آپ نے سمجھی تبھی شفاعت کا قرآنی عقیدہ سمجھ سکیں گے، تبھی شفاعت کا خدائی اصول آپ جان سکیں گے۔ پہلی بات، شفاعت کے سارے اختیارات اللہ کے پاس، اللہ رب العالمین شفاعت کا اختیار جس کو دے گا صرف وہی سفارش کر سکے گا۔
تیسری چیز، اللہ رب العالمین جب کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی حافظ کو، کسی شہید کو شفاعت کا حق دے دے تو وہ شفاعت صرف اسی کے حق میں کرے گا جس کے حق میں اللہ شفاعت سننا چاہتا ہے۔ اگر اس مضمون کا آپ مطالعہ کرنا چاہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 1 سے 10 کا مطالعہ کریں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 تا 28 کا مطالعہ کریں، سورہ نجم کی آیت نمبر 28 کا مطالعہ 26 کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے ان تینوں مقامات پر یہ کہا ہے کہ شفاعت کرنے والا شفاعت کرے گا، لیکن شفاعت صرف اسی شخص کے حق میں کر سکے گا جس کے حق میں اللہ رب العالمین سفارش سننا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شفاعت کرنے والا وہ خدا کو بے بس کر دے، خدا اس کے سامنے مجبور ہو جائے، وہ اپنی بات خدا سے منوا کے چھوڑے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، اگر یہ شفاعت کا اندھا بہرا عقیدہ ہم تسلیم کر لیں، مان لیں، تو پھر آخرت کی ضرورت نہیں ہے، ڈے آف ریکمپینس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے عدل کے سامنے سوال نشان آ جائے گا، اللہ رب العالمین کے انصاف کے سامنے سوال نشان آ جائے گا کہ جناب جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بڑے بڑے مجرم چھڑائے جا سکتے تھے، ہٹے کٹے مجرم چھڑائے جا سکتے تھے، وقت کے فرعونوں کو بچایا جا سکتا تھا، آپ کو معلوم ہے پاکستان کے اندر وہ کون سا وڈیرا ہے، پاکستان کے اندر وہ کون سا جاگیردار ہے جو کسی پیر کے سامنے نہیں بیٹھتا، کون سی سیاسی جماعت ہے جس کے پاس کوئی درگاہ موجود نہیں ہے۔ آپ اس مسئلے کو اتنا آسان لے رہے ہیں، لائٹلی لے رہے ہیں۔ میں ایماندارانہ بات کر رہا ہوں، پاکستان کے اندر جتنی کرپشن ہے اس کے پیچھے شفاعت کا بہرا اندھا عقیدہ ہے۔ لوگ بے ایمانی کر رہے ہیں، لوگ اندھیر مچا رہے ہیں، لیکن اس امید پر ہے کوئی بچانے والا، ہے کوئی خدا کی بارگاہ سے نکال دینے والا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت سینسیٹیو، قرآن پڑھا نہیں ہے آپ نے، پڑھیں، آپ مطالعہ کریں۔ اللہ کی قسم پچھلے انبیاء کی ساری اقوام تباہ ہوئی شفاعت کے اندھے عقیدے کی وجہ سے۔ قرآن عمل کی کتاب تھا۔ میں ابھی آپ کے سامنے بار بار رکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کے ایک ایک قول کو امت کے لیے گواہ بنا دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فعل کو امت کے لیے گواہ بنا دیا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ہم نے ایک طرف رکھ دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو ہم نے ایک طرف رکھ دیے، اپنی مرضی اپنی خواہش سے زندگی گزاری، اور اس کے بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہے کوئی بچا لینے والا، ہے کوئی چھڑا لینے والا۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ شفاعت اندھا بہرا عقیدہ ہے، اور اس شفاعت کے اندھے بہرے عقیدے کا تعلق کس سے ہے؟ نبوت اور رسالت کی حقیقت سے۔ جب تک نبوت اور رسالت کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، اس پاکستان کے اندر اندھیر نگری مچی رہے گی۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے سے قبروں کو غسل دیا جاتا ہے، کس چیز سے؟ عرق گلاب سے۔ پیسے آپ کے اور میرے ہوتے ہیں۔ دودھ سے نہلایا جاتا ہے، پیسے میرے اور آپ کے ہوتے ہیں۔ سمجھ نہیں رہے بات؟ حساس مسئلہ ہے۔ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، کوئی آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، کوئی بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ان بیچاروں کو کہ کتنا حساس مسئلہ ہے، کتنا نازک مسئلہ ہے شفاعت نبی کا۔ اللہ کی قسم شفاعت نبی کی وجہ سے ہی پاکستان کے اندر کرپشن ہے، پاکستان تباہی کے راستے پر ہے شفاعت کے بہرے اندھے بہرے عقیدے کی وجہ سے۔ عمل کی کوئی فکر نہیں ہے ہمیں، بے عملے ہم بنے ہوئے ہیں پورا پاکستان، صرف اس وجہ سے ہے بھائی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ حاصل ہے، وہ بچا لے جائیں گے۔ اللہ کے بندوں، جو حدیثوں میں جو کچھ مضمون آیا ہے وہ قرآن کے خلاف تھوڑی ہے، لیکن حدیث سے آپ وہی مفہوم لے سکتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہوگا۔ قرآن کے خلاف جا کر کیسے آپ حدیث سے کوئی مفہوم لے سکتے ہیں آپ؟ تو پہلی بات شفاعت کے حوالے سے سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہاں شفاعت وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، اور شفاعت اس کے حق میں کرے گا جس کے حق میں اللہ شفاعت سننا چاہتا ہے۔ اور آخری بات، کھولے کان، سورہ نبا کی طرف لے کے جا رہا ہوں آپ کو میں، مکی سورت ہے، چاہے
شفاعت کا استحقاق حاصل ہو جائے نبی کو، ولی کو، شہید کو، حافظ کو، جس کے حق میں وہ شفاعت کرے گا میرٹ پر شفاعت کرے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، غالباً آیت نمبر 38 اور 39 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو جنت کی شکل میں تمہیں انعام مل رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے، جو رب رحمان ہیں، آسمان و زمین کا رب، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا پروردگار، لا یملکون منہ خطابا، تمہارا رب رحمان وہ ہے جس کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، لا یملکون منہ خطابا، جس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، جس کے سامنے بولنے کا کسی کے پاس یارہ نہیں ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، قیامت کا دن ہوگا، جبریل اور فرشتے صف در صف کھڑے ہیں، سب پر خاموشی طاری ہے، اللہ رب العالمین کا جلال، رب العالمین کی عظمت وہاں دکھائی دے رہی ہے۔ کوئی کلام نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کسی کو پرمیشن نہ دے، جب تک اللہ کسی کو اجازت نہ دے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو پرمیشن دے دے گا، کسی کو اجازت دے دے گا کہ ہاں نبی تم کھڑے ہو سکتے ہو، ولی تم کھڑے ہو سکتے ہو، حافظ کھڑے ہو سکتے ہو، شہید کھڑے ہو سکتے ہو، وقال صوابا، وہ درست بات کرے گا۔ ثواب کا لفظ سمجھ لیں، صوب عربی میں کہتے ہیں درست کو، ٹھیک کو، عربی میں سہمون صائب اس تیر کو کہا جاتا ہے جو ٹھیک نشانے پر لگے۔ وقال ثوابا، نبی شفاعت کرے گا، میرٹ پر شفاعت کرے گا، ولی شفاعت کرے گا، میرٹ پر شفاعت کرے گا، حافظ اور شہید شفاعت کریں گے، میرٹ پر شفاعت کریں گے۔ یہ ہے دوست، جب تک شفاعت کا اندھا بہرا بھونڈا عقیدہ ہم مسلمانوں کے درمیان رہے گا، پاکستان کے اندر بے عملی رہے گی، بد اخلاقی رہے گی، ہم اس بد نصیبی کے اندر رہیں گے، کرپشن کرتے رہیں گے، لوٹنے والے لوٹتے رہیں گے، ڈاکو ڈاکے مارتے رہیں گے۔ کیوں؟ چونکہ سہارے ہیں ان کے پاس، جھوٹے سہارے جو انہیں دے دیے گئے ہیں۔ اب رسول کی حدیث سنیں آپ، مشکات میں اتریں آپ، مشکات میں ایک باب ہے، باب الحوض والشفاعہ، وہاں بخاری کے حوالے سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں قیامت کے دن میری شفاعت مل جائے گی۔ اب وہ خوش نصیب کون ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبی یا خالصا من قلبی، جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا، خلوص کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے، جو صاحب ایمان، جو کلمہ گو ایسے جرائم کرے گا جن جرائم کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے، تو کلمہ گو جہنم میں جائے گا، اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتے گا، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ دیکھیں کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ کہ اس پوری کائنات کا ایک شہنشاہ ہے، ایک بادشاہ ہے، جس نے کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو تسلیم کیا، تو اللہ رب العالمین اس کی پذیرائی کرے گا۔ لیکن اگر اس سے ایسے اعمال سرزد ہوئے، ایسے گناہ سرزد ہوئے، ایسے جرائم سرزد ہوئے جو ناقابل معافی ہیں، تو پہلے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں، اس کے بعد اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔ لیکن دوستو ہم سمجھ کیوں تیرے بات کو؟ اسی مشکات باب الحوض والشفاعہ میں بخاری کے حوالے سے روایت موجود ہے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، جہنمی بھی شفاعت محترم کی شفاعت کی وجہ سے نکالے جائیں گے جہنم سے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ یسمون الجہنمیون، ان کا نام رکھا جائے گا جہنمی، یعنی جنت کے اندر بھی وہ جہنم سے نکالے جانے والے، جنت میں لائے جانے والے جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی سی ہے دوست، کہ شفاعت کے اندھے بہرے عقیدے سے باہر آئیں۔ جب تک ہم باہر نہیں آئیں گے اپنے آپ کو صاحب عمل نہیں بنا سکیں گے۔ میرا موضوع جاری ہے، نبوت اور رسالت کی حقیقت۔ آئندہ جو میں پوری کوشش کروں گا اس موضوع کو ختم کروں انشاءاللہ،
اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.